الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں، بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہوں کو ویسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے یہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی محبت کے نتیجے میں نبی جن سے محبت کرے وہ کتنا محبوب انسان ہوگا دنیا کا۔ تو معاذ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم کو بہت چاہتا ہوں۔ اسی چاہت کے نتیجے میں اللہ کے نبی حضرت معاذ کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ ان میں سے آج کی حدیث میں دو باتیں، ایک ہے روزہ، دوسرا ہے صدقہ۔ آپ غور کریں، روزے اور صدقے میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان میں اتنا صدقہ کرتے کہ غیر رمضان میں اتنا نہیں کرتے تھے۔ تیز چلنے والی ہوا کی تیزی سے آپ کے صدقے کی تیزی زیادہ ہوا کرتی تھی رمضان میں۔ تو معلوم یہ ہوا رمضان میں جس طریقے سے ہم روزہ رکھنے میں آگے بڑھتے ہیں، صدقہ کرنے میں بھی ہمارے ہاتھ کو لمبا کرنا چاہیے، دل کھولنا چاہیے، جیب کھولنا چاہیے۔ صدقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہوں کو ویسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے گناہوں کو مٹائیے صدقہ کر کے، جہنم کی آگ کو بجھائیے صدقہ کر کے۔ اتق النار ولو بشق تمرہ، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اللہ کے راہ میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پورا کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ دیں گے، صدقہ کریں گے، کسی غریب کو دیں گے، کسی امیر کو دیں گے، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو، یا افطار کرتے وقت کسی کو کھجور آپ دیں گے، وہ ایک کھجور کا ٹکڑا آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ تو صدقے کی اتنی فضیلت ہے حضرات۔ اور روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جنگوں میں تیر تلوار کے مار سے بچنے کے لیے ڈھال کو آگے کیا جاتا ہے، جیسے ڈھال جو ہے تیر تلوار سے بچاتا ہے، روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے فوراً شادی کرو۔ ومن لم یستطع، اور جو شادی نہیں کر سکتے، جوانی ہے تمہارے پاس، تم شادی نہیں کر سکتے، فعلیہ بالصوم، تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھ لو۔ فإنہ لہ وجاء، روزہ تم کو نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے۔ اغض للبصر، فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تمہاری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ادھر ادھر نگاہیں اڑتی نہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے کتنے فائدے بتا رہے ہیں دیکھیے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دو خیر کے دروازے،
روزہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، روزہ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، روزہ آپ کو صحت میں بڑھاتا ہے، روزہ آپ کی روحانی غذا ہے، روزہ آپ کو جنت میں داخلہ کراتا ہے، روزہ آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے سے، اسی طریقے صدقے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے، یہ ماہ مبارک ہے، اس میں روزہ جیسے ہم رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔